الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس وقال والصلح خير وقال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وقال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة. وقال ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اما بعد، آج ہمارے خطبے کا موضوع ہے باہم صلح کرنا. ہم نے کچھ آیتوں کے اجزاء تلاوت کیے اور ایک حدیث تلاوت کی. ان آیتوں میں، ان احادیث میں صلح صفائی کرانے کی اہمیت اور صلح کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. آپس میں کوئی رنجش ہو جائے، دلوں میں کھٹاس پیدا ہو جائے، اختلاف پیدا ہو جائے تو سمجھدار لوگوں میں ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن اس کو باقی نہیں رکھنا چاہیے، اس اختلاف کو ختم کر دینا چاہیے. فریقین اختلافات نہ ختم کرتے ہوں تو دوسرے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ دلچسپی لے کر کے ان کے جھگڑے کو ختم کریں، ان کے آپسی اختلافات کو دور کریں، ان کو شیر و شکر بنائیں. یہ قرآن کی کئی آیتوں میں حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثوں میں یہ ہدایت موجود ہے. سب سے پہلے آیت جو ہم نے تلاوت کی اس کا ترجمہ یہ ہے، بہت سے آپس میں چپکے جو گفتگو ہوتی ہے، بہت سی گفتگو میں بالکل بھلائی نہیں ہے جو چپکے گفتگو کرتے ہیں. ہاں، الا من امر بصدقۃ او معروف، یہ چپکے کوئی کسی کو صدقہ کرنے کا مشورہ دیتا ہے کہ فلاں آدمی ضرورت مند ہے، فلاں دین کا کام ہے اور وہاں بہت سخت ضرورت ہے، آپ اپنا صدقہ وہاں پہنچا دو، اس کا تعاون کر دو، اس کی مدد کر دو. خفیہ طور پر جا کے بولتا ہے. یا کوئی اور دوسری بھلی بات بتاتا ہے کہ یہ کام کر لو، تمہارا فائدہ ہوگا، تمہاری دکان چلنے لگے گی، تمہارے رشتے ناطے کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، زمین کاروبار، بیماری صحت، یہ سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. نیکی کا حکم چپکے دیتا ہے کہ اللہ نے اتنا پیسہ دے دیا، اب حج کا فارم بھر دو. او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے چپکے باتیں کرتا ہے. دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہے، اس کے پاس جاتا ہے تو جھگڑا ختم کرانے کے لیے چپکے اس سے باتیں کرتا ہے، اور پھر دوسرے فریق کے پاس جاتا ہے جھگڑا ختم کرانے کے لیے چپکے باتیں کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں خیر ہے، اس میں بھلائی ہے. جھگڑا ختم کرانا مقصد نہیں ہے، صدقے کے بارے میں بتانا مقصد نہیں ہے، کوئی نیک بات سمجھانا آپ کا مقصد نہیں ہے، اور آپ کچھ چپکے باتیں کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اس طرح چپکے باتیں ہوتی ہیں، سرگوشیاں ہوتی ہیں، اکثر ایسی ہوتی ہیں جس میں کوئی خیر، کوئی بھلائی نہیں ہوتی ہے. اب خیر و بھلائی کی بنیاد بتلا دی کہ سرگوشیوں میں خیر و بھلائی ہے. وہ کون سی سرگوشیاں ہوں گی؟ جھگڑا ختم کرانے کے لیے، صلح صفائی کے لیے. یہ جو سرگوشیاں ہوں گی اس میں خیر و بھلائی ہے. تو ہم مسلمانوں کو ہر موقع پر خیر حاصل کرنے کی فکر کرنی چاہیے. صحابہ کرام کے اندر یہ جذبہ بہت زیادہ تھا. صحابہ کرام نیکی اور خیر حاصل کرنے کے لیے ایک پہلو پر نظر رکھتے تھے، کہاں سے ہم کو خیر حاصل ہو جائے، کہاں سے ہم کو ثواب حاصل ہو جائے. صحابہ ہمارے لیے آئیڈیل نمونے عمل اور آدرش ہیں.
ہر مسلمان کو بالکل صحابہ کے انداز میں خیر حاصل کرنے کی فکر کرنی چاہیے، اور جہاں جہاں نشاندہی ہوتی کہ یہاں خیر مل سکتا ہے، بھلائی مل سکتی ہے، وہ سارے کام ہم کو کوشش کر کے کرنی چاہیے۔ ادھر بندیل کھنڈ کے علاقے میں زمین میں ہیرے نکلتے ہیں، وہ زمین وہیں کے لوگوں کے نام سے ہے، دوسرا کوئی خرید نہیں سکتا۔ دوسرے ملکوں سے لوگ آتے ہیں، انجینئر آتے ہیں اور ماہرین آتے ہیں، انہیں کے نام سے خریدتے ہیں، پھر زمین میں ہیرا ڈھونڈتے ہیں۔ پتہ چل گیا کہ یہاں ہیرا ہے تو دور ملکوں سے سفر کر کے ایک جنگلی اور ویران سنسان علاقوں میں پہنچ جاتے ہیں اور محنت کرتے ہیں۔ پتہ چل گیا کہ یہاں ہیرا ہے۔ اسی طرح ہم کو پتہ چل گیا کہ اس میں خیر ہے، ایسی سرگوشی میں، ایسی کانا پھوسی میں، ایسی گفتگو میں خیر ہے جس میں لوگوں کے درمیان صلح کی شکل بن جاتی ہو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں خیر ہے۔ تو ابھی پتہ چل گیا، تو ہم کو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے بات کریں، گفتگو کریں اور دلوں کی کھٹاس کو دور کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خیر حاصل ہوگا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح کرنا، جھگڑا ختم کرنا، یہ سراپا خیر ہے، سراپا بھلائی ہے۔ فرض کرو آپ کا کسی سے اختلاف ہے، آپ جھگڑا کر رہے ہیں، مقدمہ کر رہے ہیں، 20 سال بعد مقدمہ ختم ہوا آپ کا، تو کسی کا نقصان کسی کا نفع مقدمے میں ہوا ہوگا، کوئی جیتا ہوگا کوئی ہارا ہوگا، جھگڑا ختم کیا 20 سال بعد، لیکن یہ 20 سال جو ٹائم، روپیہ، پیسہ، رشتہ ناتا سب قربان کیا، پہلے صلح کر لیتے، کچھ نقصان اٹھا لیتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں خیر ہے۔ اپنی توانائی، اپنی صلاحیت اختلافات میں نہیں خرچ کرنا چاہیے۔ تیسری جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، تم اللہ سے ڈرتے رہو اور آپس میں صلح کر لیا کرو، اختلافات کو ختم کر لیا کرو۔ جب تقویٰ، اللہ کا خوف، اللہ کے ہاں جوابداری کا احساس آپ کے اندر ہوگا تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپس کے اختلافات ختم کرنے کے جذبات ہمارے اندر ہوں گے۔ اگر اللہ کا خوف ہمارے اندر نہیں ہے تو اگر ہم اختلاف ختم کرنے کی پہلو پر پہنچ بھی جائیں تو بھی نہیں ختم کریں گے، کیونکہ پھر ناک کی بات آ جائے گی، وہاں اپنی امیج کی بات آ جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ تقویٰ اختیار کرنے کا حکم فرمانے کے بعد صلح کا حکم فرما رہے ہیں۔ پتہ چلا جس کے اندر تقویٰ ہے وہ صلح کر لیا کرے گا۔ تو ہر مسلمان کو متقی بننا چاہیے۔ متقی بننے کا ایک عمل یہ ہے کہ کسی سے کھٹاس ہو، رنجش ہو، اختلاف ہو تو اس کو ختم کر لے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کہتے ہیں انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، یقیناً تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں تو تم آپس میں صلح کر لیا کرو، صلح کرا دیا کرو۔ اب جب بھائی کو کوئی تکلیف ہوگی دوسرا بھائی کیسا کھڑا ہو جاتا ہے؟ اپنی جان کو جوخم میں ڈال دیتا ہے اپنے بھائی کی حفاظت کے لیے۔ بھائی کو تکلیف پہنچی، بھائی قربان ہونے کے لیے تیار۔ بھائی کو کوئی خوشی مل گئی، دوسرا بھائی خوشی میں اسے آگے زیادہ اظہار کرتا ہے، کیونکہ بھائی ایک خونی رشتہ ہوتا ہے اور دوسرے سے مربوط ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ذکر کر کے، اخوا کہہ کر کے تمام مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ سب بھائی بھائی، تو مسلمانوں کے درمیان اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اختلاف ہو جائے تو تمہارے بھائی، کم کا لفظ استعمال کیا، بین المسلمین یہ لفظ نہیں کہا، بین المؤمنین یہ لفظ نہیں، تم اپنے درمیان صلح کر دو۔ دوسرے مسلمان لڑ رہے ہیں اور آپ سے ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے، آپ سوچو کہ ہم دکان کرتے رہیں، کاروبار کرتے رہیں، نوکری کرتے رہیں، اپنے کام میں لگے، ان سے کیا مطلب ہم کو؟ اللہ تعالیٰ کہ بینکم، وہ تمہارا ہی حصہ ہیں، تم ان کا حصہ ہو۔ ان کا اختلاف صرف انہی کو نقصان نہیں پہنچائے گا، جھگڑا ختم کرنے کی کوشش نہیں کرو گے تو اس کا نقصان تم پر بھی ظاہر ہوگا۔ یہ تو قرآن کی آیتیں ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح کے تعلق سے کیا کہتے ہیں؟ عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل سلامہ من الناس علیہ صدقۃ کل یوم تطلع فیہ الشمس، انسان کے ہر جوڑ پر، جوڑ کے بدلے اس پر صدقہ ہے۔ جسم میں ہڈیوں میں جتنے جوڑ ہیں، انگلیوں میں، یہاں جہاں بھی جتنے بھی جوڑ ہیں، جوڑ کتنے جوڑ ہیں، جتنے جوڑ ہیں، ہر دن
اتنے جوڑ کے بدلے میں صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اب روزانہ جسم میں جتنے جوڑ ہیں اتنے بار صدقہ کرو، اتنا صدقہ کرو تو کتنا پیسہ ہونا چاہیے اور کتنی پھر کمائی کی محنت کرنی چاہیے۔ یہ تو ایک دشواری کی بات، پریشانی کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ صدقہ صرف روپیے سے نہیں ہوگا، روپیے کے علاوہ بھی اور چیزیں ہیں جن کے ذریعہ سے جسم کے جوڑوں کا یہ صدقہ ادا ہو جائے گا۔ اس میں کیا ہے؟ تعدل بین الاثنین صدقۃ، تم لوگوں کے درمیان صلح کرا دو، ان کے اختلافات کو ختم کرا دو، تو یہ صدقہ ہے۔ آپ کو صدقے کا ثواب مل گیا اور جسم کے جوڑوں کو صدقہ ادا ہو گیا۔ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دو، یہ صدقہ ہے۔ آپ کے جوڑوں کی طرف سے صدقہ ادا ہو گیا تو یہ صدقہ بغیر پیسے کے ہو گیا۔ اور دو لوگوں کے دل جڑ گئے، ان دو لوگوں کی دل نہیں جڑے، آپ بھی ان سے جڑ گئے، وہ آپ سے جڑ گئے۔ جھوٹ اسلام میں بہت زیادہ مذموم، ناپسندیدہ اور قبیح فعل ہے جھوٹ، لیکن کچھ موقعوں پر جھوٹ جیسے الفاظ بولنے کی اجازت ہے۔ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے کچھ ایسی باتیں کہہ دے جس سے دلوں کی کھٹاس دور ہو جائے۔ وہ تو آپ کے لیے بہت اچھا گمان رکھتے ہیں، آپ کی تعریف کر رہے تھے، اس کے پاس جا کر کے اس کی بات ایسی کہہ دو کہ ان کو تو اتنی کوئی شکایت ہے نہیں، تو اس طرح سے دلوں میں قربت پیدا ہوگی۔ فینمی خیرہ، اس کے پاس بھلی بات کہے، او یقول خیرہ، یا اس کے پاس بھلی بات کہے، اس طرح بھلی بات کہہ کر کے دلوں کی کھٹاس اور رنجش کو جو دور کر دے۔ وہ جو بات کہہ رہا تھا سچائی سے اس کا واسطہ کم تھا یا نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹ جو ہے اس پر جھوٹ کا گناہ نہیں ہوگا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 2692 کی حدیث ہے، صلح کرانے کے لیے۔ ایسا بہت سے لوگ ہوتے ہیں جھگڑا کرانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، تم کو تو گالی بک رہا تھا، تمہارے خلاف سازش کر رہا تھا، گالی بک رہا تھا تو یہ بات وہاں نہیں بولنی چاہیے تاکہ اختلاف نہ ہو۔ وہاں آپ نے بول دیا، اختلاف ہو گیا۔ یہ حدیث کہتی کہ نہیں، تم دوسری بات جا کے بولو تاکہ دلوں کی رنجش و کھٹاس ختم ہو جائے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں ہے، عن ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ عنہا قالت لم اسمعه یرخص فی شیء مما یقوله الناس، میں نے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی بات بیان کرتے نہیں سنا جس میں جو لوگ گفتگو کرتے ہیں اس گفتگو میں کسی بھی بنیاد پر، کسی بھی معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہو۔ کہیں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دی ہے، الا فی ثلاث، مگر تین چیزوں میں، تین موقعوں پر خلاف واقعہ بات بولنے کی اجازت دی ہے۔ پہلی چیز کیا؟ تعن الحرب، ایک تو جو بات مراد لے رہی تھی یہ وہ حرب، جنگ کے موقع پر جب اختلاف اور جنگ کی صورتحال پیش آ گئی تو ایسی صورت میں جنگ کو روکنے کے لیے، دشمن کے فتنوں سے، ظلم سے بچنے کے لیے، دشمن کو زیر کرنے کے لیے خلاف واقعہ بات وہاں بولی جا سکتی ہے۔ آگے پھر فرمایا والاصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے آپ کو خلاف واقعہ کوئی بات بولنا پڑے تو آپ بول سکتے ہو، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو آپس کی رنجشیں اور کھٹاس خود ہی ختم کر دینا چاہیے، اور اگر کسی کے درمیان ایسے اختلافات ہیں کہ وہ ختم نہیں کر پا رہے ہیں تو تیسرے مسلمان کو، دوسرے مسلمانوں کو ان کے بیچ میں انٹرفیئر کرنا چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ جھوٹ اتنی بڑی برائی ہے، اتنا مذموم عمل ہے کہ کہیں بھی اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن صلح کرانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ صلح کرانے کے لیے خلاف واقعہ بات بول سکتے ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔